زباں کو پاک کرو علی علی کر کے، زباں کو پاک کرو علی علی کر کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے، زباں کو پاک کرو علی علی کر کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے، اور اگر چاہتی ہے مائیں تو ہونے میں بچے، اگر چاہتی ہے مائیں کہ ہونے میں بچے، تو انہیں دودھ پلاؤ علی علی کر کے، تو انہیں دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنوں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے، آپ کے گھر میں ماں بہنوں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے، لیکن جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے علم نہیں ہوتا کہ کون میرا باپ ہے۔ جب بچہ پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے اسے یہ علم نہیں ہوتا کون میرا بھائی ہے۔ جب پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے اسے علم نہیں ہوتا کون میری بہن ہے، کون کیا ہے، اسے علم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے ماں کی گود میں آ جاتا ہے، ابھی 1 مہینے کی عمر ہے، اس بچے کو بھی دل میں نہیں ہوتا کہ میرا باپ کون ہے، میرا بھائی کون ہے، میرا چچا کون ہے، میری بہن کون ہے، اس کا علم نہیں ہوتا۔ لیکن آج سے مولا علی کے تعلق سے میں یاد کر رہا ہوں، مولا علی بھی ماں کے پیٹ میں ہے، مولا علی بھی ماں کے پیٹ میں جب باہر آئے ہیں تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ آج کے بچے اگر پیدا ہو جائے ماں کی گود میں رہے یا باپ کی گود میں رہے، اگر ان کے سامنے ایک پیسوں کا نوٹ رکھتے، پیسوں کا بینڈل رکھتے، ایک باپ چیز رکھتے، بچہ یہ پہچان نہ سکے گا کہ اس سے نقصان ہے یا اس سے فائدہ ہے۔ اگر ان کے سامنے کھلونا رکھ دیا جائے یا بڑی چیز رکھی جائے اسے پتہ نہیں ہوگا کہ چیز سے کیا کرنی چاہیے۔ ایک طرف گندگی رکھی جائے، ایک طرف آگ کے شعلے رکھ دیا جائے، بچے کی اس کا علم نہیں ہوگا، کبھی گندگی میں ہاتھ مار دے گا، کبھی آگ پہ ہاتھ مار دے گا، کبھی سامان پہ ہاتھ مار دے گا، کبھی کھلونے پہ ہاتھ مار دے گا۔ لیکن آؤ آؤ، ایک بات ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی رہتا ہے اسے کوئی خبر نہیں رکھتا۔ وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ ذات مولا علی کی ہے۔ دیکھیے کون سی ذات ہے میرے ملت کے نوجوانوں، میں نے یہ بیان کیا کہ آج سے 4 دن پہلے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں پل رہے تھے جب بھی آپ معجزہ دکھا رہے تھے، اسی طریقے سے جب مولا علی اپنے ماں کے پیٹ میں پل رہے تھے اپنی کرامتوں کا ثبوت کر رہے تھے، کرامتیں لوگوں کو دکھا رہے تھے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مولا علی ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں ہے۔ میرے آقا نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، تقریباً میرے آقا کی عمر اس وقت چاہے تو 28 سال کی تھی یا 20 سال کی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ میرے آقا بھی پیغمبر نہیں ہوئے ہیں بظاہر، میرے آقا تو پہلے سے نبی ہے، پہلے سے رسول ہے، لیکن ہماری اعلان نہیں کیے ہیں۔ مولا علی بھی پیٹ میں پل رہے ہیں، روایتوں میں آیا ہے، اور میں کسی غیر رافضی اور شیعہ کی کتابوں سے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ سنیوں کے امام اولاد رسول علی حضرت میر سید بلگرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے کہہ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی کی ماں بیٹھی رہتی تھی اور میرے آقا جب ادھر سے آتے تھے تو مولا علی کی ماں استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک میں کون پڑھ رہا ہے؟ مولا علی پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دن کا یہی معمول، دوسرا دن میں ہی، تیسرا دن یہی۔ حضرت ابو طالب نے کہا، یہ کون ہے ابو طالب؟ یہ مولا علی کے والد بزرگوار ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ عبد المطلب نے کہا اپنی چوزہ سے، اپنی بیوی سے، جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اے فاطمہ بنت اسد، جب محمد آتے ہیں تو اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی ہو، جب حمل سے ہو، تیرے پیٹ میں میرا
میں یہ چاہتی ہوں کہ نہیں کروں، مگر پیٹ میں پلنے والا بچہ اس قدر زور لگاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے مجھے کھڑی ہو جانے پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے امتحان کے طور پر ایک کام کیا۔ کیا کام کیا؟ پتہ چلا کہ محمد عربی فلاں وقت میں میرے گھر آنے والے ہیں، تو حضرت ابو طالب اپنی جوزہ، اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد کے کندھے پر دونوں ہاتھ رکھ دیے، اور جب میرے آقا آنے لگے تو ابو طالب دبانے لگے، اے فاطمہ بنت اسد تجھے ڈرا نہیں ہوگا، دیکھتی ہوں کہ تو اپنے سے کھڑی ہوتی ہو یا کوئی اور معاملہ ہے، یہ دبا رہے ہیں۔ بہرحال طاقت کے بنیاد پر ایک وقت مضبوط ہوتا ہے، ایک وقت قوی ہوتا ہے۔ ابو طالب دبا رہے ہیں، میرے آقا آ رہے ہیں، دباتے جا رہے ہیں، دباتے جا رہے ہیں، لیکن جیسے میرے آقا فاطمہ بنت اسد کے سامنے ہوتے ہیں، اپنی طاقت لگاتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنی طاقت نہیں ہے، مولا علی کو طاقت کی وہ بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہے، ابو طالب بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے آقا سامنے آتے ہیں، دباتے رہتے ہیں، مگر ماں کھڑی ہو گئی، ماں کھڑی ہو گئی۔ یہ مولا علی کی شجاعت، یہ ہے مولا علی کی طاقت۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ جب جب محمد عربی میرے گھر میں آتے ہیں، جب بھی ابھی اعلان نبوت نہیں فرمائے ہیں، جب جب آتے ہیں، جدھر جدھر جاتے ہیں، میرا بچہ جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے ادھر ادھر بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا تعظیم مولا علی نے کی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جدھر ادھر جا رہے ہیں مولا علی ادھر ادھر ماں کے پیٹ میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ یہ مولا علی پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے؟ کعبہ میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ طواف کر رہی تھی، درد سے ہوا، کعبہ کی دیوار شق ہوئی، آپ اندر گئی، مولا علی کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، مگر مولا علی پیدا تو کعبہ میں ہوتے ہیں، ماچی کھولتے ہیں، آنکھیں نہیں کھولتے، حرکت نہیں ہوتی، قدم نہیں چلاتے، آنکھ حرکت نہیں کرتا۔ ہمارے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، آنکھیں ایک دن نہ کھولے، حرکت نہ کرے، قدم نہ چلائے، سانس نہ لے، تو آپ کے چہرے بے قرار ہو جائیں گے۔ ماہر حکیم کے پاس چلا جائے، ماہر طبیب کے پاس چلا جائے، ماہر ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، بچے کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس کے پاس چلا جائے، بچے کے علاج کرایا جائے، اس میں جو بچہ حرکت نہیں کرتا ہے، بچہ قدم ہلاتا نہیں ہے، بچے بھی آنکھ نہیں کھولتا ہے، ایک دن ہوا، دوسرا دن ہوا، یہی معاملہ ہوا، تیسرا دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے گھر تشریف لے گئے۔ جب لے گئے تو میرے آقا نے فرمایا، اے چچی جان اس بابو کی میری گود میں دے دو۔ اتنا کہنا تھا کہ فاطمہ بنت اسد جو مولا علی کی ماں ہے، ماں رونے لگی، آنکھ سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے، آنکھ سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کو گود میں دے دو۔ اے فاطمہ بنت اسد، بیٹے کی پیدائش میں دنیا والے خوشیاں مناتے ہیں، تم رو رو رہی ہو۔ تو ماں فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا، اے محمد بات دراصل یہ ہے، اس لیے رو رہی ہو کہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے حرکت نہیں کرتا ہے، اپنی آنکھ نہیں کھولتا ہے، بالخصوص آنکھیں بند کی ہوئی ہے، مجھے اس کا گمان ہو رہا ہے کہ کہیں میرا بچہ نابینا نہ ہو، کہیں میرا بچہ نہ دیکھے، کہیں میرا بچہ اندھا تو نہیں ہے، اس لیے آنکھیں بہا رہی ہوں، اس لیے آنسو گرا رہی ہوں، اس لیے آنسو کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ میرا آقا نے کہا، اے فاطمہ بنت اسد، اے چچی جان اس بابو کو میرے ہاتھ میں دے دو۔ ایک ماہ نے میرے آقا کی گود میں دیا، مولا علی پیدا ہوتے تھے، تیسرے دن میرے آقا کی گود میں آتے ہیں، میرے آقا نے آنکھیں کھول دی۔
آقا کے دماغ میں آنکھیں کھول دی، مولا کی آنکھیں جب کھول دی، کل تو آنکھیں کھول لیا، کہا لگ رہی ہے آپ کی برکت ہے، پیدا ہوئے آنکھ نہیں کھولے، کعبے میں پیدا ہوئے آنکھ نہیں کھولے، آج ہمارے پاس آپ کے پاس لاکھوں کی رقم موجود ہو، 4 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں حج بیت اللہ کے لیے کہ خانے کعبہ کی دیوار کی زیارت کرو، خانے کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، خانے کعبہ کا طواف کروں، مگر علی آپ تو پیدا ہوئے کعبے میں مگر آپ نے آنکھ نہیں کھولی، ایک گزرا ہے، دو گزرا ہے، تیسرا دن تم آنکھ کھولا بھی تو محمد عربی کو دے دیا، معاملہ کیا ہے؟ آج بھی اگر یہ سوال مولا علی سے کریں گے نظر اشرف شہباز آئے گی، اے دنیا والو تم جھکتے ہو جدھر کعبہ ہے، اے دنیا والے لاکھوں روپے خرچ کر کے تم کعبے کی زیارت کے لیے جاتے ہو، کعبے کی طواف کے لیے جاتے ہو، میری عادت تھی اور میرا یہ عقیدہ تھا کہ اپنی آنکھوں سے اگر پہلی مرتبہ دیکھو تو کعبے کو نہیں بلکہ کعبہ کو دیکھو، اسی لیے تو آدھا فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئے حرکت کی جائے